औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज बेसिकली जो वीडियो है उसके अंदर मैं कुछ सवालातों को एड्रेस करूँगी, उनका जवाब दूँगी, क्योंकि कमेंट्स में आप लोगों के सवालात आते हैं और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इकट्ठा ही सबको रिप्लाई दे सकूँ, तो एक वीडियो बन जाए ताकि अगर किसी और के माइंड में भी सवाल हो तो उसका भी जो क्यूरी है, उसका जो दिमाग में सवाल है, वो भी उसका आंसर उसको मिल जाए। तो जो यहाँ पे पहला सवाल है दरूद पाक से रिलेटेड, वो ये कि वैसे तो मैं जितने लोग हैं जो मुझे इतने मोहब्बत भरे मैसेजेस करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आप सबको, मेरे लिए तोहफ़ा अल्लाह ताला का यही होगा। और आप लोगों की तरफ से अगर आप मेरा सही से थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज़ दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में पकड़ लें। आप बाकी दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी बादशाहों का बादशाह है। इसको पढ़ने से जितनी जल्दी आपके मसले हल होंगे उतनी जल्दी आसानियाँ आपके लिए आएंगी। और इसमें एक सवाल मुझसे पूछा गया था जब मैंने लिखने वाले दरूद पाक की वीडियो डाली थी, तो मुझे कहा गया कि क्या हम लोग रोमन लैंग्वेज में, जैसे हम लोग मैसेज पर टाइप नहीं करते कि आई की इस तरह करके, वैसे लिख सकते हैं। देखें, दरूद पाक की अगर आपको इराब वगैरह का मसला है तो आप दरूद पाक लिखें, और दरूद पाक की इराब बेशक आप ना लगाएं अगर आपको है कि हमसे गलती हो सकती है इराब लगाने में। लेकिन अरबी में जो हम लिखते हैं इराब के बगैर उर्दू पर बन जाती है, लेकिन वो बोली तो उर्दू नहीं जाती, बोली वो अरबिक ही जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना ही आप लिख लीजिए बेशक। और इसके ऊपर ये है कि 2 से 3 दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा ही देख कर लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। तो ट्रस्ट मी, मैं यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखे हुए दरूद का सवाब मिले तो उसे अरबी में ही लिखें। एराब लगाएंगे तो सवाब डबल है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर मैं अभी आप लोगों के सामने अगर फ़र्ज़ करें आप लोग मेरे सामने होते, ठीक है, और मैं, या फिर चले सामने नहीं है तो यूँ एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सब लोगों को मैं एक एक बैंक अकाउंट की डिटेल दे देती हूँ और कहती हूँ कि ये आपका बैंक अकाउंट है। अब आप जितनी नेकियां करेंगे, आपको या सुभान अल्लाह जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, दरूद पाक जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, वो सब आप अपनी आंखों से उस बैंक में पैसे जाता देखेंगी। मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग अभी से ही बैठ जाएंगे और पढ़ने लग जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे बैंक में पैसे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंक में ऐप्स होती हैं ना, मोबाइल फ़ोन में भी आप एप्लीकेशंस के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं, कितनी कटौती हो गई, कहाँ कहाँ अगर आपने ख़र्चा किया, वो सब अगर आपके पास डिजिटल अकाउंट होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी मोबाइल पे ऐप के थ्रू। ठीक है, उस तरह आप अगर देख सकें अपने अकाउंट में, जैसे फ़र्ज़ करें आप सुभान अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जो भी नेक काम कर रहे हैं, उस अकाउंट में पैसे एकदम डबल होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अपनी नींदें भी जो है वो ज़ाया कर देंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। वैसे ही हम लोगों को दुनिया में जो हम नेक कमाल करें, असल में हमें पता है हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते, हम इन सब बातों पे जो अल्लाह ताला ने कहा ईमान लाते हैं, लेकिन हम फिर इंसान हैं, आँख ओझल बाहर ओझल वाला हिसाब है हम लोगों का। हम रिश्ते भूल जाते हैं, अगर कोई रिश्ता हमारी आंखों के सामने ना हो तो फिर वो चीज़ जिसके बारे में कुरान पाक ने फरमा दिया, हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसके बारे में हमें, और वो हमें बात पता लग रही है, नो डाउट हम सब जानते हैं अल्लाह ताला के फैसलों में कोई कमी नहीं है और हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी करते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन अगर हम देख लें फरिश्तों को हमारी नेकियां लिखना, तो हम तो बस नेकियां ही करते रहें। ठीक है, तो मसला सिर्फ ये है कि हम देख नहीं पा रहे अभी जो हो रहा है, अभी जो लिखी जा रही हैं नेकियां हमारी, अभी जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं उसका रुतबा हम नहीं देख पा रहे। इसी वजह से हम लेज़ी हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा कह लें कि आए बाएँ शाएँ कर लेते हैं। दरूद इब्राहिमी के बारे में एक बहुत खूबसूरत मैसेज मुझे आया और मुझे उसे पढ़ के बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ा, दरूद इब्राहिमी, और 1000 मरतबा मुकम्मल भी कर लिया। मुझे इतनी खुशी हुई। और उस पर उन्होंने कहा कि आपने ठीक कहा था कि जितना हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से हम लोग कर भी पाएंगे, कोशिश है। तो ट्रस्ट में मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई कोशिश करने वालों की अल्लाह ताला मदद भी करता है। और फिर एक कॉमेंट मुझे आया दरूद इब्राहिमी से रिलेटेड कि हम दरूद इब्राहिमी पढ़ ही नहीं पाती, कुछ भी हो जाए दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ पाते। देखें, अगर आप शैतान क्या है, शैतान जानता है कि आपको इससे फ़ायदा होना है, तो वो आपको कभी पढ़ने ही नहीं देगा, इस तरफ लाने ही नहीं देगा। और जैसे हम जब पढ़ाई करते थे या ज़िंदगी में कोई भी काम हम कहते हैं ना, यार ये हमसे नहीं होगा, आपसे वो वाकई नहीं होगा।
آپ کا دماغ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے ہمیں، ایویں تھوڑی اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، حالانکہ نہ ہمارے پاس جن والی کوئی پاور ہے، نہ ہمارے پاس فرشتوں جیسی کوئی پاور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سیدھی راہ پر رکھے اور ہر قسم کے شر سے، دنیا کے اور آخروی شر اور تمام ان شر سے محفوظ رکھے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جائیں، اور شیطان مردود سے ہمیں دور رکھے۔ جب آپ کو خیالات آئیں شیطان کے بارے میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی لائف جو چل رہی ہے اس میں تو بس جیسے اگر آپ یہ سوچ لیں گے مجھ سے کچھ نہیں ہو پائے گا تو واقعی نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ تھوڑی تھوڑی محنت کریں گے تو آپ سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے بہن کہ آپ سے نہیں پڑھا جاتا بالکل بھی، آپ 5 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اور ایک اور مجھے کامنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے پوچھا کہ ہم 1000 ہی کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں بس 1000 ہی پڑھنا ہے، تو کیا ہم 1000 تک نہ ریچ کر پائیں، ہم 1000 تک نہ پڑھ پائیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو 1000 تک لے کے جانا ہے کہ آپ لوگ 1000 تک پڑھیں، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھ پاتے 1000، تو میں نے اس کے لیے ایک آسان سی ٹپ دی تھی کہ آپ نے جیسے آج آپ 10 مرتبہ تو پڑھ لیں گے نا، 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہ پڑھیں اس سے زیادہ اگر نہیں پڑھا جا رہا۔ اگلے دن 2 مرتبہ اور ایڈ کر لیں، 12 دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے دن 2 مرتبہ اور ایڈ کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ نے 14 ٹائمز یعنی 14 دفعہ پڑھ لیا ہے اور اگر چوتھے دن آپ 14 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو 14 دفعہ کو ہی پڑھتے رہیں جب تک اس کی پریکٹس نہ بن جائے۔ پھر جب آپ کو لگے کہ 14 دفعہ پڑھنا آسان ہو گیا، سپیڈ بن گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ 2 دفعہ اور ایڈ کر لیں۔ میرے خیال سے 2 دفعہ نہیں، پھر آپ 10 20 30 دفعہ ایڈ کریں گے۔ اور ممکن ہے کہ اگر آپ 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ 50 دفعہ ایڈ کر لیں اگلے دن۔ ایک مہینے تک بے شک 150 پڑھتے رہیں درود ابراہیمی، لیکن آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے، اس کی تعداد بڑھانی ہے۔ اگر آپ سے ایک دفعہ میں 100 پڑھا جا رہا ہے آسانی سے تو 10 مرتبہ اور ایڈ کر لیں، اگر 10 بھی پڑھا جا رہا ہے اور 10 ایڈ کر لیں۔ یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ہے اور دعاؤں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، سکون ملنے لگ جائے گا آپ لوگوں کو اگر آپ اس بارے میں سوچنے لگ جائیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں لڑکی کا، وہ کہتی ہے کہ میں اتنی ایمان والی تو نہیں ہوں، لیکن میرے سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس ہوں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کیوں نہیں فیل کرتے؟ وہ کہتی ہیں کہ اب میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیل کرتی ہوں۔ پہلے ہوتا تھا کہ میرے میاں مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے، میں اکثر اوقات اکیلا محسوس کرتی تھی، میرے وہ لوگ جو مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے میں ان سے اپسیٹ ہوتی تھی کہ ہائے مجھے وقت نہیں کوئی دے رہا، میں اکیلی ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہے مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں جو اکیلی تھی نا، یہ اس لیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں کبھی بھی ہوں، مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، مجھے اپنے میاں سے شکوہ نہیں ہے، اپنے ریلیٹیو سے شکوہ نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے شکوہ نہیں ہے کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے۔ کہتی ہیں اب میں، بلکہ وہ لوگ اب میرا وقت مانگتے ہیں لیکن میرے پاس ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں مجھے سکون ملتا ہے۔ کبھی ہوتا نا ہم اپنے دل کا حال ہر کسی کے ساتھ بیان نہیں کر پاتے، کبھی کبھی ہم اپنے دل کا حال صرف اللہ سے ہی بیان کر پاتے ہیں۔ تو جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے وقت مشکلیں ان کو آ رہی ہیں، پریشان نہیں ہوں۔ اور میں ایک اور ریکویسٹ آپ سب سے کروں گی کہ پلیز کامنٹ سیکشن میں، جو اب یہ کامنٹ سیکشن ہے اس ویڈیو کا، اس میں آپ کو درود ابراہیمی سے متعلق یا کسی درود شریف سے متعلق کوئی بھی سوال ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اور ایک اور سوال کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی دیکھیں اس کی میں فضیلت بیان کرتی ہوں۔ نماز کو سب سے پہلے اہمیت دی گئی ہے، نماز حاضری آپ نے لگانی ہی لگانی ہے، آپ کا وہ تو آپ کے اوپر ہے، اوبویسلی آپ نے اس کے اندر فوکس کرنا، نماز میں یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ کریٹ کر پا رہے تو ٹرسٹ می آن دس کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، حاضری لگوانی ہی لگوانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو نماز سے بڑھ کے افضل عمل کوئی نہیں۔ جو انسان درود شریف پڑھتا بھی جاتا ہے درود ابراہیمی اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی نماز کی طرف فوراً لگ جاتا ہے، لیکن نماز پہلی مسٹ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا نماز کی طرف دل نہیں جا رہا، درود ابراہیمی آپ کو نماز کی طرف بھی لگا دے گا، پر کوشش آپ نے بھی کرنی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں۔ تو نماز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، نماز امپورٹنٹ ہے تو نماز میں پڑھی جانے والی ہر چیز امپورٹنٹ ہے۔
نماز میں کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے نمازوں کو 50 سے 5 کیا گیا اور ثواب 50 کا ہے، جیسے نماز کے اندر چھوٹی نماز کر دی گئی، قصر نماز کر دی گئی، یعنی سفر کی نمازیں ہو گئیں. اگر یہ سب کیا جا سکتا تھا تو درود پاک چھوٹا بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس، یا کوئی اور درود رحمت، درود خضری، کچھ بھی ایڈ ہو سکتا تھا اس ٹائم، لیکن درود ابراہیمی کو شان بنایا گیا نماز کی. تو جو نماز کی شان ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھیں. میری بہن ہے مجھے کہتی ہیں باقی جو تمہارا دل کرتا ہے درود پڑھو، لیکن درود ابراہیمی کو پکڑ لو، کیونکہ درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے جو تمہیں، اگر تم باقی درود شریف، ان کا نو ڈاؤٹ کوئی حساب نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے اگر تم باقی درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہو تو درود ابراہیمی تم 100 دفعہ بھی پڑھو گی نا، تو ان کا جو درود ابراہیمی کی پاور ہے اس کو میچ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایویں تھوڑی کہ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے اوپر سے جادو کے اثرات ہوں، جو بھی ہوں سب ٹلنے لگ جاتے. درود ابراہیمی طاقت ہے، اور ٹرسٹ می درود ابراہیمی اتنی بہترین ہے، میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کروں، اتنا بہترین یہ درود پاک ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ کو لوگوں کے چہرے نظر آنے لگ جاتے ہیں، آپ کو لوگوں کی اصلیت پتہ لگ جاتی ہے. بے شک ان انسان نے آپ کے ساتھ برا نہ کیا ہو، پہلی دفعہ آپ اس انسان سے مل رہے ہیں اور زندگی میں آپ کا بار بار اس انسان سے پالا پڑنا ہو، اسی ٹائم جب آپ اس انسان کو دیکھتے ہیں نا، آپ کے دماغ میں ایک تھاٹ آ جاتی ہے کہ اس کا یہ نیچر ہے، اسے اس طریقے سے چلنا ہے. درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگر آپ کو فیوچر کی ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، بہت بزی ہیں آپ، پریشان نہیں ہو، درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیجئے، درود ابراہیمی پڑھتے جائیے. ہاں اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، اور وہ آپ کو مخصوص کر دیں کہ یہ درود شریف پڑھو، تو پھر آپ وہی پڑھیں، پھر تو آپ نے ماننا ہی ماننی ہے ان کی بات، پھر بے شک آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں آپ کے خواب میں، کیونکہ ان کا روپ کوئی شیطان نہیں دھار سکتا، تو انہی کے خواب کے اوپر آپ نے لبیک کہنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.